بیٹی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی معصوم بچیوں کو سامنے بٹھا کر قبر کھودتے تھے، پھر اس بچی کے ہاتھ میں گڑیا دے کر، اسے مٹھائی کا ٹکڑا تھما کر، اسے نیلے پیلے سرخ رنگ کے کپڑے دے کر اسی قبر میں بٹھا دیتے تھے۔ بچی اسے کھیل سمجھتی تھی، وہ قبر میں کپڑوں، مٹھائی کے ٹکڑوں اور گڑیاؤں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی، تو پھر یہ لوگ اچانک اس کھیلتی، مسکراتی، کھلکھلاتی بچی پر ریت اور مٹی ڈالنا شروع ہو جاتے۔ بچی شروع میں اسے بھی کھیل ہی سمجھتی تھی، لیکن جب ریت اس کی گردن تک پہنچ جاتی تو وہ گھبرا کر اپنے والد، اپنی ماں کو آوازیں دینے لگ جاتی، لیکن ظالم والد مٹی ڈالنے کی رفتار میں اضافہ کر دیتا تھا، اور یہ لوگ اس قبیح عمل کے بعد واپس چلے جاتے تو ان معصوم بچیوں کی سسکیاں گھروں کے دروازوں تک ان کا پیچھا کرتی رہتی تھیں، لیکن ان ظالموں کے دلوں پر تو تالے تھے، ان کے دل نرم نہیں ہوتے تھے۔ آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں سنہری باتیں، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے جن سے اسلام قبول کرنے سے پہلے ماضی میں ایسی غلطی ہوئی تھی۔ ایک نے واقعہ سنایا، میں اپنی بیٹی کو قبرستان لے کر جا رہا تھا، بچی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی، وہ اپنے باپ کے لمس کی وجہ سے خوش تھی، وہ سارا رستہ اپنی توتلی زبان میں مجھ سے باتیں کرتی رہی، وہ مجھ سے فرمائش بھی کرتی رہی، اور میں سارا رستہ اسے اس کی فرمائش کو بہلاتا رہا، باتیں کرتا رہا۔ پھر میں اسے قبرستان پہنچایا، میں نے اس کے لیے قبر کی جگہ منتخب کی، میں نیچے زمین پر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ریت اٹھانے لگا۔ میری بیٹی نے مجھے کام کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے کام میں لگ گئی، وہ بھی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگی۔ ہم دونوں باپ بیٹی ریت کھودتے رہے۔ میں نے اس دن صاف کپڑے پہن رکھے تھے، ریت کھودنے کے دوران میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ میری بیٹی نے کپڑوں پر مٹی دیکھی تو اس نے اپنا ہاتھ جھاڑے، اپنے ہاتھ اپنی قمیض کے ساتھ پونچھے اور میری قمیض سے ریت اتارنے لگی۔ قبر تیار ہوئی تو میں نے اسے قبر میں بٹھایا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ بھی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ وہ مٹی ڈالتی جاتی تھی اور کہے لگاتی جاتی تھی اور مجھ سے فرمائش کرتی جاتی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں اپنے جھوٹے خداؤں سے دعا کر رہا تھا کہ تم میری بیٹی کی قربانی قبول کر لو اور مجھے اگلے سال بیٹا دے دو۔ میں دعا کرتا رہا اور بیٹی ریت میں دفن ہوتی رہی۔ میں نے آخر میں جب اس کے سر پر مٹی ڈالنا شروع کی تو اس نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے توتلی زبان میں پوچھا، ابا، آپ پر میری جان قربان، آپ مجھ پر ریت کیوں دفن کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا اور دونوں ہاتھوں سے تیزی سے قبر پر ریت پھینکنے لگا۔ میری بیٹی روتی رہی، چیختی رہی، دعائیاں دیتی رہی، لیکن میں نے اسے ریت میں زندہ دفن کر دیا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضبط جواب دے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہچکیاں بند گئیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آواز حلق مبارک میں گولا بن کر پھنسنے لگی۔ وہ شخص تھانے مار مار کر رو رہا تھا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہچکیاں لے رہے تھے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اشک کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سے لوگ اس نقطے پر غور دیتے ہیں کہ ہمیں بیٹا ہی چاہیے، تو میری ان سے اپیل ہے کہ خدا را ایسی گندی سوچ کو ختم کر دیں۔ دیکھا جائے تو تقریباً لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو ماں باپ کی اصل قدر کرتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں۔ آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں سنہری باتیں، امید ہے کہ یہ واقعہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ضرور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس بار لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔